ابھی آپ کو باہر سے چلیں گے کراچی، جہاں سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار مہدی صاحب گئے تھے۔ ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی، جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو، آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی شخص جذبات میں اگر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے، اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں۔ ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقار بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نئی کراچی سیکٹر 11 میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی۔ اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی، پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری ایف آئی آر ایس ایچ او نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے وہ ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ ٹی سی ایس کے تھرو مختلف اداروں میں، پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ایف آئی آر متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر، وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے۔ اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا۔ اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں۔ تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو، اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ
ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ آ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑی ہے شہر کے اندر، کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ اسلام آباد میں، بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موزین اس میں شریک ہوئے، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے، اپوزیشن نے بھی ان کی تقرری پہ اتفاق کیا۔ اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، ایم کیو ایم والوں کی اپنی جگہ، جماعت اسلامی الگ چلا رہی ہے، ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی نامزد کردہ ہیں۔ اس ملک کے آئین میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی نامزدگی کا یا تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے۔ چیف منسٹر جو سابقہ تھے اگر وہ پیپلز پارٹی کے نہ ہوتے، کسی اور جماعت کے ہوتے، ان سے مشاورت ہوتی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو ان سے مشاورت ہوتی۔ تو اس سے اگر کوئی شخص